السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه على آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس آیت کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب کا کیا مطلب؟ ثواب پہنچانا. ایصال کے معنی آتے ہیں پہنچانا. ایصال ثواب، ثواب پہنچانا. یعنی ایک شخص کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، بدنی عبادت یا مالی عبادت یا کسی طرح کی کوئی عبادت، اور اس کے بعد یہ نیت کر لیتا ہے کہ اس کا ثواب مجھے نہ ملے، فلاں شخص کو مل جائے، میرے والدین کو، میرے اعزاء اقارب کو، دوست احباب کو، کسی کا بھی نام لیتا ہے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، یہ کہلاتا ہے ایصال ثواب. ہمارے ہاں بعض حضرات ایسے بھی ہیں جن کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، آپ کے پڑھنے سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو کچھ پڑھنا ہے آپ خود پڑھیں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا. آپ اگر پڑھ کر یا مالی اعتبار سے کوئی نیکی کریں، صدقہ خیرات کریں اور یہ چاہیں کہ یہ ثواب فلاں کو پہنچ جائے، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا یا نہیں پہنچ سکتا. قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی. پہلے ماں باپ ایمان لے آئے تھے، پھر اس کے بعد اولاد بھی ایمان لے آئی، لیکن اولاد ایمان تو لے آئی لیکن اعمال کے اعتبار سے اولاد ذرا کمزور تھی. اتنے والدین نے جو نیکیاں کی تھی وہ بہت اعلیٰ درجے کی تھیں، جنت میں ان کو اعلیٰ مرتبہ مل گیا تھا، اور اولاد کو ان کے عمل کی وجہ سے اتنا اعلیٰ درجہ نہیں مل سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحقنا بہم ذریتہم. ہم نے ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیا. اولاد کے عمل کے کم ہونے کے باوجود اولاد کو ماں باپ کے ساتھ لے آ کے اس اعلیٰ درجے میں ملا دیا، تاکہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، ہمارے
اس کو بھی وہی آرام مل رہا ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ اور پھر جب اولاد نے عمل نہیں کیا تھا یا کم کیا تھا، ماں باپ کے عمل کی وجہ سے اولاد کو آگے پہنچا دیا، تو کیا ماں باپ کے عمل میں، ماں باپ کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی؟ فرمایا نہیں، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے ہم نے کچھ کم نہیں کیا، انہوں نے جو عمل کیا اس کا اجر و ثواب جو انہیں ملنا تھا وہ تو پورا پورا مل رہا ہے، اور مزید یہ ہے کہ ان کی اولاد کو بھی نچلے درجے سے اونچے والے درجے میں پہنچا دیا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی عمل نہیں کیا، اس کے باوجود اس کا درجہ بلند ہو سکتا ہے، یا تو ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے، یا کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی نیکی کی وجہ سے ماں باپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہ ماں باپ اور اولاد میں نہیں، تمام صاحب ایمان لوگوں میں آپس میں ایسا ہوتا ہے۔ بھائی ایک چیز تو ایسی ہے جس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ چیز ہے موت۔ موت سے مفر نہیں ہے، موت سے اگر کوئی فرار ہونا چاہے فرار نہیں ہو سکتا، کوئی انکار کرنا چاہے انکار نہیں کر سکتا، کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو۔ ملحد کے معنی خدا کا انکار کرنے والا، تو خدا کا تو انکار کرتا ہے لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی کہتا ہے ہاں بھائی موت تو آنی ہے اور آتی ہے، دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے دنیا میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر میں تو موت آئے گی لازمی، اور جو کچھ ابھی کر سکتا ہے وہ کر لے۔ تو بھائی جب موت یقینی ہے تو موت کی تیاری بھی ضروری ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ انسانی زندگی کے اس ختم ہونے کے بعد مختلف مراحل ہیں، ان میں سب سے سخت ترین مرحلہ ہے موت۔ موت کے مرحلے سے کسی طرح سے گزر گیا تو اگلا مرحلہ ہے قبر، پھر قبر کے مرحلے سے گزر گیا تو اگلا مرحلہ ہے حشر، پھر نشر، پھر جنت، پھر جہنم۔ یہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، درجہ بدرجہ سیڑھیاں ہیں، ان سے تو گزرنا ہے ہر شخص کو۔ آنکھ جیسے ہی بند ہوئی، جتنے بھی عمل کر رہا تھا اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آنکھ بند ہوتے ہی اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ زبان سے ایک کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آنکھ بند ہوتے ہی اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اگر فائدہ پہنچا سکتی ہے تو وہ چیز جو دوسرے اس کے لیے کریں، دوسرے اگر اس کے لیے کوئی نیکی کا کام کریں گے تو وہ اس سے اس مردے کو فائدہ ہوگا۔ تو دوسروں کے کچھ نیک کام کرنے کا مردے کو فائدہ ہونا، اسی کا نام ہے ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ اور اسی بات کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ والدین کے اعمال صالحہ سے اولاد کو فائدہ پہنچے گا۔ اور پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو قصور ہوا ہے اس پر آپ بخشش مانگیے، استغفار کیجیے۔ واستغفر، آپ استغفار کیجیے، کس پر؟ لذنبک، اپنے قصور پر، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صرف اپنے لیے نہیں، تمام مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، تو جب گناہ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ استغفار کیجئے۔ بھائی کس بات پر استغفار کریں جب گناہ ہی نہیں ہوا؟ تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبے کے لحاظ سے کوئی اگر بات ایسی ہے جو مناسب نہیں تھی، اتفاقی طور پر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، مثال کے طور پر
غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہوئی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے تھی، یہ وہ رائے تھی جو اللہ رب العزت کو نامناسب لگی۔ اسی طرح سے بشری تقاضے ہیں، اس کی بنا پر کبھی کبھار ایسا ہوا کہ نماز میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں رکعتیں بھول گئے، 3 ہوئی یا 4 ہوئی، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بشری تقاضا ہے۔ تو بظاہر یہ کوئی گناہ نہیں، نہ یہ گناہ ہے نہ وہ گناہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور منصب کے لحاظ سے فرمایا کہ یہ آپ کے منصب کے لحاظ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو قصور سے تعبیر کیا اور پھر فرمایا آپ اس پر استغفار کیجیے۔ یہ جو استغفار کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ جو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ اصل میں تعلیم دی جا رہی ہے امت کو، یہ تعلیم دی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو۔ حقیقت میں امت کو تعلیم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو کہ گناہ بھی نہیں ہیں، ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ہم اپنے متعلق سوچتے ہیں ہماری تو ساری زندگی گناہوں میں ہی گزر رہی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ پر لازمی طور پر استغفار کرتے رہیں، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اہتمام کریں۔ قرآن کریم سے ثبوت چل رہے تھے کہ ایک شخص خود عمل نہیں کرتا لیکن اس کے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی پہلی مثال یہ دی گئی۔ دوسری مثال قرآن کریم کی آیت ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم نے دعا سکھائی ہے کہ اب تم سے پہلے جو جا چکے ہیں تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور ظاہر ہے کہ جب دعا سکھائی گئی ہے اس کا مطلب یہ دعا ان کے حق میں فائدہ مند ہے۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حق میں جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ دعا کریں گے تو وہ دعا فائدہ مند ہوگی، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم دعا کرو۔ دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ معلوم ہوا بعد والوں کا مغفرت طلب کرنا پہلے والے لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ اور نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اور آگے چلیے، ایک شخص کوئی مالی عبادت کرتا ہے، صدقہ خیرات وغیرہ، تو آیا اس کا ثواب مرحومین کو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں سے 1-2 حدیثیں سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی کی وفات ہو گئی اور ان پر قرضہ تھا 2 دینار کا، صرف 2 دینار کا قرضہ تھا ان پر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ بھئی ان کا قرضہ ہے تم ادا کر دو، لیکن جب ان کا جنازہ آیا تو تذکرہ ہوا کہ بھائی ان پر قرضہ ہے، اور کتنا ہے؟ 2 دینار کا۔ اسی وقت ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو قرضہ ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اپنی طرف سے انہوں نے 2 دینار نکال کر دے دیے، حالانکہ کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی ناطہ نہیں تھا، لیکن جب یہ 2 دینار ادا ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے وہ شخص بچ گیا، ورنہ اس کو عذاب ہوتا۔ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، قرضہ اس پر جو 2 دینار کا تھا وہ تم نے ادا کر دیا، بڑا اچھا تم نے کام کیا۔ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ معلوم ہوا کہ ایک شخص نے مالی اعتبار سے صدقہ خیرات کیا ہے، مالی اعتبار سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا قرضہ ادا کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما رہے ہیں کہ تمہارے اس عمل سے اس کو فائدہ ہو گیا، وہ شخص اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ کی وفات ہو گئی ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں، تو میں اگر صدقہ و خیرات کروں گا تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، اس کا ان کو ثواب ملے گا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یقیناً ثواب ملے گا، تم ایسا کرو۔ والدین کا حق ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ رقم نکال کے صدقہ خیرات کر دی جائے، اپنی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے یہ نیت کر لی جائے کہ یا اللہ میاں اس کا ثواب میرے والدین مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ میاں اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجیے، تو یقیناً ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق اور تائید فرما دی ہے۔ اور آگے چلیے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت آئی اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے حج نہیں کیا، اب میں اگر حج کروں اور حج کر کے ان کو ثواب پہنچانا چاہوں تو کیا ان کو ثواب پہنچ جائے گا؟ حج کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل پہنچ جائے گا، اور تم اگر ایسا کر سکتی ہو تو ضرور کرو۔ یہاں حج اور عمرے کے اجر و ثواب کا تذکرہ ہے کہ حج اور عمرہ اگر کوئی شخص کرتا ہے، حج اور عمرے کی عبادت وہ ہے جو ایک وقت میں مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ جسمانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو تھکن میں ڈالنا ہوتا ہے اور پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے حج نہیں کیا ہے، اب میں ان کی طرف سے اگر حج کروں اور ثواب پہنچانا چاہوں تو کیا ثواب پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل ثواب پہنچے گا، اور تم اگر ایسا کر سکتی ہو تو ضرور کرو۔ اور آگے چلیے، اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت آئی اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی۔ منت مانتے وقت بسا اوقات لوگ خیال نہیں کرتے کہ ہم کیا منت مان رہے ہیں، جی کوئی بھی کام اٹک گیا ٹھیک ہے، منت ماننا نظر ماننا یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن ذرا سوچ سمجھ کے منت ماننی چاہیے۔ اب پتہ چلا کہ آپ نے منت مان لی کہ صاحب میرا اگر فلاں کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ اب کام ہو گیا تو اب یہ 100 رکعت نفل نماز آپ پر لازم ہو گئی پڑھنا، یہ منت ہے، یہ نظر ہے اور اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب کہتے ہیں صاحب 100 رکعت تو بڑا مشکل ہے، بھائی مشکل ہے تو پہلے سوچنا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں اسی کے متعلق میں منت مانوں۔ منت ماننا کیا ہے؟ یہ اللہ سے عہد معاہدہ کرنا ہے کہ یا اللہ میاں آپ میرا یہ کام کروا دیجیے تو میں فلاں نیکی کا کام کروں گا۔ تو راوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے حج کرنے کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہیں کر سکیں، اس دوران ان کی وفات ہو گئی۔ اب ان کی منت کو پورا کرنے کے لیے اگر میں حج کروں تو کیا ان کی منت پوری ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل پوری ہو جائے گی، بالکل صحیح ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ نے کوئی قرض لیا ہوا ہوتا اور وہ قرض تم ادا کر دیتی تو قرضہ ادا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس عورت نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ادا ہو جاتا قرضہ۔ فرمایا یہ قرضہ جو ہے یہ بندوں کا حق ہے اور یہ جو منت مانی ہے یہ اللہ کا حق ہے، تو جب بندوں کا حق ادا کرنے سے بندوں کا حق ادا ہو جاتا ہے تو اللہ کا حق اگر تم ادا کرو گی تو یقیناً اللہ کا حق بھی ادا ہوگا، بلکہ زیادہ قابل ترجیح بات یہ ہے کہ اس حق کو تم ضرور ادا کرو۔ اللہ کے حق کی اہمیت زیادہ ہے، لہذا جو تمہاری والدہ نے منت مانی تھی وہ اس پر عمل نہیں کر سکیں، ان کو موقع نہیں ملا، اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ اب تم اس منت کو پورا کرنے کے لیے اگر حج کرو گی تو ان کی منت پوری ہو جائے گی اور اس سلسلے میں ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اب آئیے آگے ان عبادتوں کا تذکرہ ہے جو بدنی عبادتیں کہلاتی ہیں۔ فقہا کے درمیان اگرچہ اختلاف ہے، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ صاحب بدنی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ پہنچتا ہے، لیکن اس اختلاف سے ہٹ کر راجح قول کیا ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس کا بھی تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مثلا
ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ والدین کی وفات کے بعد میں ان سے کچھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ ثواب پہنچاؤں۔ اب اس نے ثواب کا مقصد صرف یہ سمجھا تھا کہ جیب سے کچھ پیسہ خرچ کریں، کوئی مال خرچ کریں تبھی ثواب ہوگا۔ تو آنے والا خود یہ ذکر کر رہا ہے کہ میری جیب میں کچھ نہیں ہے، میں قلاش آدمی ہوں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے والدین کو ثواب پہنچاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نفل نمازیں پڑھو، نفلی روزے رکھو اور نیت کر لو کہ آدمی اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ والدین کو ثواب پہنچانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب پہنچانے کا یہ جو طریقہ ہے اس کی باقاعدہ ترغیب دلائی ہے اور فرمایا کہ ضرور ایسا کرو۔ اسی سلسلے کی دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے، راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب بتلایا سورہ فاتحہ کا، سورہ اخلاص کا اور سورۃ التکاثر کا۔ فرمایا کہ جو شخص قبرستان جائے اور قبرستان جا کر یہ 3 صورتیں پڑھ لے، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی صورت، اور نمبر 3 سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر والی صورت۔ یہ 3 صورتیں جو شخص قبرستان جا کر پڑھ لے گا تو اس قبرستان میں جتنے مرحومین ہیں ان سب کو ثواب پہنچے گا، اور ان سب کی ثواب کی مقدار جو ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اب بتائیے، ایک شخص جا رہا ہے قبرستان اور مرحومین کے لیے کہنا چاہیے پڑھ رہا ہے، بخش رہا ہے، یہ 3 صورتیں اگر پڑھ لے گا کوئی اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ فرمایا کہ اگر تم نے اس قبرستان میں جا کر یہ 3 صورتیں پڑھ لی تو جتنے اس قبرستان میں مرحومین ہیں، دفن ہیں، ان سب کے لیے یہ سفارش کا ذریعہ بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی ان کی تعداد اتنی تعداد میں تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ اور آگے چلیے، قبرستان میں ہی اگر کوئی شخص جاتا ہے اور سورہ یاسین پڑھتا ہے، اس میں تھوڑی سی یہ وضاحت ضروری ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ وہاں قرآن شریف دیکھ کر نہ پڑھا جائے، اکثر و بیشتر اس میں قرآن کریم کی بے حرمتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو احترام کا تقاضا ہے کہ قرآن کریم کھول کر نہ دیکھا جائے۔ اب آج کل تو زمانہ کافی ترقی کر گیا ہے، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے اور موبائل میں قرآن مجید بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم موبائل سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ وہ جو بے احترامی والی بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو ایک شخص قبرستان جاتا ہے اور سورہ یاسین پڑھتا ہے تو جتنے لوگ وہاں دفن ہیں ان سب کا عذاب جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ تو آپ سنتے ہی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہم مردوں کو جب دفن کرنے جاتے ہیں تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ سرانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی جائیں اور پائنتی جو ہے وہ آخری آیات پڑھی جائیں۔ یہ باقاعدہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی شخص اس چیز پر عمل کرتا ہے تو اس سے جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے اسے فائدہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بدنی عبادات کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک جملے میں بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی یہ تمام باتیں تو بتا دیں کہ بدنی عبادات کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، مالی عبادات کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بات پیش نظر رہے کہ پیشہ ورانہ انداز میں قرآن نہ پڑھوایا جائے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مصیبت اور عذاب یہ ہے کہ ہم اپنا کام کروانا چاہتے ہیں لیکن خود محنت نہیں کرنا چاہتے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، دکان کا افتتاح ہو رہا ہے، جی قرآن خوانی کرنی ہے، اور فلاں کا انتقال ہو گیا ماں باپ کا یا کسی کا، ان کو ثواب پہنچائیں تو جی قرآن خوانی کرنی ہے۔ اور قرآن خوانی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فلاں مدرسے سے بچوں کو لے آئے یا فلاں لوگوں کو بلا لیں اور بھائی لوگ آ کے پڑھیں۔ یہ لوگوں کو بلانا اور ان سے پڑھوانا بالکل غلط ہے۔ اس میں جو آتے ہیں ان کو بھی ثواب نہیں ملتا، جب ان کو ثواب نہیں ملتا تو وہ ثواب آگے کیا پہنچے گا؟ اس کو کہنا چاہیے قرآن بیچنے سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس سے احتراز کی ضرورت ہے۔ بھائی آپ خود جتنا پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ ایک آیت پڑھیں گے اس کا وہ زیادہ وزن ہوگا، اس کا زیادہ وزن ہوگا، اور اگر پورا قرآن کریم پڑھ لیں گے اس طرح سے لوگ جمع ہو کر، چاہے وہ ابھی میں نے جو تذکرہ کیا وہ تو ان لوگوں کا ہے جو مدرسے کے بچے بلا کر پڑھواتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر یہ جو ہمارے ہاں ایک رسم اور رواج ہے کہ جی کسی کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس میں بچے کی باتیں عزیز رشتہ دار، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہر آنے والا سوچتا ہے کہ میں اگر نہیں گیا یا میں نے نہیں پڑھا تو یہ کیا سوچے گا۔
یعنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے، تو جب سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ تو اس میں بھی اس طریقے کو بھی پسند نہیں کیا گیا، وہ طریقہ بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں رسم ہیں، ان رسموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور صحیح طریقے معلوم کرنے چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ رئیس صاحب کی والدہ محمد واصف صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب، خلیق صاحب، زبیر صاحب، عبدالحادی صاحب، ڈاکٹر اخلاق صاحب، جناب اسامہ کی والدہ محترمہ احسن صاحب اور ان کی فیملی، شفیع الرحمان صاحب، سلیمان صاحب، بیگ صاحب کی اہلیہ اور جناب اسد صاحب کی والدہ علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جناب عظمت الہی صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا، اس کے علاوہ ریاض صاحب کی والدہ اور شہزاد صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ہمارے سیکرٹری صاحب نے کچھ دن پہلے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا اس مائک کی طرف اشارہ کر کے کہ بھائی ہمیں مائک کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ سیکرٹری صاحب کے اعلان پر لوگوں نے لبیک کہا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ یہ پہلی قسط وہ ہے جو اس وقت میں جس سے آپ سے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھیج دیا ہے، اور انشاءاللہ مزید اگلی قسطیں بھی آنے والی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دل سے دعا کریں ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھر کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مسجد اور مدرسے کی خدمت میں جس اعتبار سے بھی لوگ خدمت کر رہے ہیں، دامیں درمیں قلمیں سخنیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے، اور مزید نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نکالیے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ميلات الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن النفس لن تموت
حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے اہتمام سے درست فرما لیجئے. اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. سنتوں اور وتر سے فراغت کے بعد مسجد میں تقریب نکاح منعقد ہوگی. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان ربي العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کریم آقا ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے کریم آقا جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے کریم آقا ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما اے اللہ اس نماز جمعہ
کی ادائیگی کو ہماری قبول فرما، یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ یہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اور اے اللہ اس نماز جمعہ کی ادائیگی کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو اے اللہ درگزر فرما، تمام سیئات کو اللہ حسنات میں تبدیل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ملک پر جو حالات آئے ہوئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان حالات کو ٹھیک فرما دیجئے، ہمارے اس ملک کو سیاسی اعتبار سے استحکام عطا فرما دیجئے، معاشی اعتبار سے استحکام عطا فرما دیجئے، نظریاتی سرحدوں کی اس کی حفاظت فرما دیجئے، جغرافیائی سرحدوں کی اس کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اسلام کے نظام کو یہاں پر نافذ فرما دیجئے، اللہ اسلام کے نظام کو یہاں پر نافذ فرما دیجئے، اللہ اسلام کے نظام کو یہاں پر نافذ فرما دیجئے، اے کریم آقا ہمیں عادل حکمران عطا فرما دیجئے، نیک حکمران عطا فرما دیجئے، مخلص حکمران عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری شامت اعمال کی بنا پر ہم پر جو نااہل حکمران مسلط ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ انہی نااہلوں کو اہل بنا دیجئے، ورنہ اے اللہ ہماری ان سے جان چھڑا دیجئے، رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجئے، اے اللہ اس ملک کو آپ ہی نے بنایا ہے، آپ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اس ملک کے شہریوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہر شہری جہاں مال کے عزت آبرو کے لٹنے کے خوف میں ہے اے اللہ اس شہر کو اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ مہنگائی کے زور کا یہاں سے خاتمہ فرما دیجئے، امن و امان ہمیں عطا فرما دیجئے، سلامتی ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جناب محمد زبیر صاحب، عبدالہادی صاحب، نعمان راشد صاحب، خلیق صاحب، سلیمان صاحب علیل ہیں، اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اللہ ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی جناب عظمت الہی صاحب گزشتہ دنوں اللہ انتقال کر گئے، اللہ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ جو ہم نے مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما، ہم میں سے جو لوگ جس کسی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے حل فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔